کہ جس طرح شاعر کہتے ہیں کہ میرے بدن کی کفالت کا بوجھ ہے مجھ پر، سو کام کرتا ہوں خود کو مشین کرتے ہوئے۔ ایجوکیٹ اکیڈمی کے تعلیمی نظام کے حوالے سے مختصراً بتائے گا، اور اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا یہاں پہ فیسلٹی موجود ہے۔ باقی بلتستان میں اور بھی اکیڈمی ہے، اور ان اکیڈمی کے نسبت یہ جو اکیڈمی ہے بڑا منفرد سا اور بڑا یونیک سا نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے مختصراً بتائیں کہ خواجہ شہید علی کاظم کے نام پہ بھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اسکالرشپ دے رہے ہیں، تو آخر وہ اسکالرشپ آپ کس کرائٹیریا کی بنیاد پہ آپ ان کو دے رہے ہیں، تو دینے کا بنیادی مقصد کیا ہے، نیکسٹ کیریئر کلینک کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو ہم نیکسٹ اکیڈمی میں ہی موجود تھے، لیکن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک سکردو میں بھی آپ لوگوں کا وہاں پہ نیکسٹ جو میڈیا ان مارکیٹنگ، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سکھائے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل بتاتا ہے، جو کہ بڑا مشہور بھی ہے، بڑا مقبول بھی ہے، باد شمال امید سحر۔ تو آخر اس نعرے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کا جو مطلب کیا ہے کے لیے آپ اپنا مختصراً تعارف کریں۔ جی مبشر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، وائس صاحب مبشر کا شکریہ۔ کیا اسکلس ٹرینر بھی ہے، اور ایک لائٹس بھی ہے، اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، اور موجود ہے نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلس ڈیولپمنٹ سکردو میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ مظاہر حسین صاحب۔ کہ نیکسٹ اکیڈمی کا انہوں نے آغاز کیسے کیا اور کب کیا، اور پورے بلتستان کے اندر آخر یہ اکیڈمی یونیک ہونے کا بنیادی مقصد کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمی پس منظر کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ان کی نیکسٹ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ آگے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی جو ایس ٹی پی میں بھی ان کی وہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اسکلز بھی سکھائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ اسکلس ٹرینر بھی ہے، اور ایک لائٹس بھی ہے، اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، کے لیے آپ اپنا مختصراً تعارف کریں۔ جی مبشر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، وائس صاحب مبشر کا شکریہ۔ بیسیکلی نام میرا مظاہر حسین ہے، تعلق میرا روندو سے ہے، اور جہاں تک آپ نے ایجوکیشن کی بات کی تو میں نے لا کیا ہوا ہے، LLB میں نے کی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور اس کے بعد لاسٹ 5 سال سے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مینجمنٹ، یہ سارے چیزیں کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ لاسٹ 2 سال سے ہم نے اپنی کمپنی بنائی ہے نیکسٹ میڈیا اینڈ مارکیٹنگ کے نام سے۔ تو ابھی یہاں پر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں ہماری ٹیم بیٹھتی ہیں، ہم سوشل میڈیا مینجمنٹ، مارکیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال ہم نے بلتستان کے اندر نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلس ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک منفرد اکیڈمی قائم کی ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہے یہاں پر، لوگوں کی طرف سے بھی، پیرنٹس کی طرف سے اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ یہاں پر مصروفیات ہے، بہتر جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ مظاہر بھائی، آپ اپنے اس اکیڈمی کے تعلیمی نظام کے حوالے سے مختصراً بتائے گا، اور اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا یہاں پہ فیسلٹی موجود ہے، اور باقی بلتستان میں اور بھی اکیڈمی ہے، اور ان اکیڈمی کے نسبت یہ جو اکیڈمی ہے بڑا منفرد سا اور بڑا یونیک سا نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے مختصراً بتائیں۔ جی مبشر بھائی، نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ایک خواہش تھی کہ بلتستان کے اندر ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہو جو کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کمیوں کو پورا کریں۔ ہم یہاں پہ شروع میں رہے، اس کے بعد ڈاؤن سٹیز میں گئے، لاسٹ 12 ایئرس سے میں وہاں پر تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی گرومنگ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، ان کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہاں پر آ کر ریسرچ کی، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی جہتیں ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر یہاں پر کام نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ ہم نے دقت کی، ہم نے تھوڑا ریسرچ کیا، اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بلتستان کے اندر ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنایا جائے جہاں پر ان بنیادوں کے اوپر کام ہو جن پہ کام ہونا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، اور جو کہ آج نہیں ہو رہا۔ دوسری بات سکلز کی ہے، آج کے دور میں جہاں ڈگریوں کے مقابلے میں سکلز کی اہمیت بڑھ رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ 21 سینچری کی جو سکلز ہے اور ڈیجیٹل جو مہارتیں ہیں اس سے لیس کرنا بلتستان کے جوانوں کو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس ذمہ داری کو بھی ہم نے اپنے سر لیا ہے، تو یہاں پر ہم سکلز ٹریننگ دے رہے ہیں، انگلش لینگویج اور کمیونیکیشن سکلز کی ہم یہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کے جو IT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر وہ جا کر انٹرنشپ وغیرہ کر سکیں۔ تو الحمدللہ نیکسٹ میڈیا اینڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے
ہم اسٹوڈینٹس کو یہاں پر انٹرنشپ بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جو فیلڈ میں جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کو ریئل لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ دیکھ سکیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس کی یونیکنیس کیا ہے یا یہ دوسری اکیڈمی سے منفرد کیسے ہیں, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر اکیڈمی اپنی سوچ سمجھ کے تحت کام کر رہی ہے اور وہاں کے سٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک ویژن ہے کہ بلتستان کو ہم نے سرو کرنا ہے, یہاں کی جو کمیاں ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں ان کو ہم نے فلفل کرنا ہے. تو وہ ایک ہمارا خاص ویژن ہے, مشن ہے جس کے اوپر ہم کارڈمند ہیں. دوسری بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ ہم نے ان جہتوں پہ کام کیا ہے جن پہ کام اب تک نہیں ہوا یا جہاں پر کام نہ ہونے کے برابر ہے. تیسری بات, نیکسٹ اکیڈمی کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں پر ہم اگر آپ کو لینگویج پڑھا رہے ہیں تو ہم صرف آپ کو پڑھا نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں انگلش میں, تو یعنی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہے. اسی طرح ڈیجیٹل سکلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہاں پر اگر ہم سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم سکھاتے نہیں ہیں تھیوریٹیکل, بلکہ ہماری باقاعدہ کمپنی ہے, ہم یہاں پر لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, ہماری پوری ٹیم ہے جو بیٹھ کر کام کرتی ہیں. تو جہاں پر ایک طرف اسٹوڈینٹس چیزیں سیکھ رہے ہیں, وہاں پر یہاں پہ نیکسٹ اکیڈمی میں ایک چھت تلے یہ سہولت بھی موجود ہے کہ یہاں پر اسٹوڈینٹس ان کو پریکٹیکلی دیکھ بھی سکیں اور دیکھ کر سیکھ سکیں. تیسری جو منفرد بات نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلز ڈیولپمنٹ کی ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر بلتستان کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کا بڑا فقدان ہے. ہمارے جوانوں کی درست رہنمائی نہیں ہوتی. مختصراً میں کہوں کہ ایم ڈی کیٹ میں کچھ ہی اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں, 5% جا سکتے ہوں گے, تو 95% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کوئی رہنمائی کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. تو نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلز ڈیولپمنٹ نے گلگت بلتستان کا پہلا کیریئر کلینک کا یہاں پر آغاز کیا ہے, جس کے تحت پاکستان بھر سے جو ٹاپ لیول کے اچھے ایکسپرٹس, کیریئر کاؤنسلرز, آئی ٹی کے پروفیشنلز اور اسی طرح لینگویج کے انسٹرکٹرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کے لیے بھی گائیڈ کرتے ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ چاہیے اور ہمیں گائیڈنس چاہیے, تو ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کی گائیڈنس کرتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی مختلف ڈومسٹیز میں اکوموڈیشن تک کو ہم یہاں پر ایزیلی بیٹھ کر ان کو گائیڈ کر کے دلوا سکتے ہیں. تو یہ ایک منفرد چند چیزیں ہیں نیکسٹ اکیڈمی. نیکسٹ کیریئر کلینک ہے, تو نیکسٹ کیریئر کلینک کا آخر مطلب کیا ہے, اس بات کو بھی تھوڑا سا آپ وضاحت کریں. جی, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو کیریئر کلینک ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جوانوں کو درست رہنمائی مل سکیں. آج کے دور میں اگر درست رہنمائی ملے اسٹوڈنٹس کو تو وہ کئی میل کئی منازل کو خود طے کر سکتا ہے, کیونکہ اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے. تو اس دور میں اسٹوڈنٹس کو جن چیز کی سخت ضرورت ہے وہ مینٹورشپ کی ہے, وہ گائیڈنس کی ہے. تو نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلز ڈیولپمنٹ میں ہم ان کی مینٹورشپ کرتے ہیں, ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس فائنینشیل برڈن کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں, تو ان کے لیے یہاں پر ہم اسکالرشپس کے مختلف گائیڈنس دیتے ہیں, ان کو اسکالرشپ دلوانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. کچھ لوکل این جی اوز ہے, لوکل آرگنائزیشنس ہیں, کمیونٹی بیس آرگنائزیشنس ہے جو اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کی جو ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کے حوالے سے, ایجوکیشنل سپورٹ اور اسسٹنس کے حوالے سے, فارن اسکالرشپ کے حوالے سے, اور ذاتی اکثر اسٹوڈنٹ ایک خاص ایج فیکٹر میں آ کر الجھنوں کا شکار ہوتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یار یہ میرے اوپر کیا گزر رہا ہوتا ہے. وہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے, اس کو مناسب رہنمائی کے ذریعے اس ٹربلنس سے اسٹوڈنٹس کو نکال سکتے ہیں. تو نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلز ڈیولپمنٹ ان جہتوں پہ کام کر رہی ہیں نیکسٹ کیریئر کلینک کے ذریعے. کی خواجہ شہید علی کاظم کے نام پہ بھی آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ اسکالرشپ دے رہے ہیں, تو آخر وہ اسکالرشپ آپ کس کرائٹیریا کی بنیاد پہ آپ ان کو دے رہے ہیں, تو دینے کا بنیادی مقصد؟ دیکھیں مبشر بھائی, عظیم قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے محسنین کو یاد رکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی عظیم قوم ہیں وہ اچھے کرداروں کو یاد رکھتے ہیں, اچھی شناخت رکھنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلتستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے مر کر زندگی بخشی سوسائٹی کو, تو ان میں سے ہمارے جو شہدائے راہ مدحت ہے, شہید آغا جان علی شاہ اور شہید زین ترابی اور بالخصوص شہید خواجہ کاظم اور ان کے بھائی شہید خواجہ ندیم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلتستان کی سوسائٹی کے اوپر اپنا بہت گہرا اثر چھوڑا ہے, اور ان کا جو اسوہ ہے, ان کو بطور رول ماڈل نئی نسل کو پیش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو نیکسٹ اکیڈمی آف اسکلز ڈیولپمنٹ نے مدحت ٹیلنٹ اسکالرشپ کے نام سے ایک اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے.
اسکالرشپ کا بنیادی مقصد ان شہداء کی یاد کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید رکھنا ہے، اور ان کی جو راہ ہے، ان کی جو روش ہے، اس کو قائم رکھنا ہے. یعنی ایک جوان اتنی کم عمر میں قاری قرآن بھی ہے، مینرز میں، ایتھکس میں، اخلاقیات میں کس لیول پر وہ لڑکا تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یاد، کل ہم نے ان کی پہلی برسی منائی، اور اس وقت جو طاری تھا یہاں کے ماحول پر، یہاں کی فضا پر، جو خاص کیفیت، وہ کسی عام بندے کی موت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. تو خواجہ قاسم کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایسے کرداروں کی نہ صرف پذیرائی ہونی چاہیے بلکہ نئی نسل تک ان کا احیاء ہونا چاہیے ان کے کردار کا. تو اس کے تحت ہم نے وہ مداح خان، وہ ثنا خان جو ذکر اہل بیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اسکالرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ہم فری آف کاسٹ ان کو لینگویج، انگلش لینگویج کورس ہے ہمارا، انگلش لینگویج اور کمیونیکیشن اسکل، اس میں ہم ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر اور ڈیجیٹل اسکلس ہیں، اس میں ہم ان کو فری آف کاسٹ یہاں پر اسکالرشپ دے رہے ہیں، تاکہ ایک طرف وہ مداح خوانی کریں، ثنا خوانی کریں، تو دوسری طرف وہ ایک ہنر لے کر، ایک اسکل لے کر معاشرے میں قدم رکھ سکیں. نعرہ ہے جو کہ بڑا مشہور بھی ہے، بڑا مقبول بھی ہے، باد شمال امید سحر. تو آخر اس نعرے کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کا جو مطلب کیا ہے؟ رکھا ہے اس کا مطلب نارتھ ایج ایکسیلنس ہے. اس کو ہم اردو میں یوں ترجمہ کرتے ہیں شمالی کنارہ کمال. اور جہاں تک ہمارا شعار ہے باد شمال امید سحر کا، تو اس کو ہم یوں تشریح کرتے ہیں کہ باد شمال امید سحر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، یا ہمارا ماننا یہ ہے کہ بلتستان میں، گلگت بلتستان میں، شمال میں اتنی کیپیسٹی ہے، یہ پورے پاکستان کو رخ دے سکتے ہیں. ہمارے علاقے کے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ پوری دنیا کو ایک رخ دے سکتے ہیں، دنیا میں اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ سکتے ہیں. اگر ہمارے جوانوں کو درست رہنمائی ملے، جدید سہولیات سے ان کو آراستہ کیا جائے، جدید دنیا سے ان کو انٹریکٹ رکھا جائے، ان کو کنیکٹ رکھا جائے، تو ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ دنیا کے لیے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ، یہاں کے جوان، ان میں اتنی کیپیسٹی ہیں. اس وقت تو ہم نیکسٹ اکیڈمی میں ہی موجود تھے، لیکن صوفیہ ٹیکنالوجی پارک سکردو میں بھی آپ لوگوں کا وہاں پہ نیکسٹ جو میڈیا ان مارکیٹنگ، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سکھائے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں. نیکسٹ میڈیا اینڈ مارکیٹنگ کا آغاز ہم نے آج سے 5 سال پہلے کیا. پہلے میں خود جاب کرتا تھا کہیں، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اپنی ایک کمپنی بنا لی جائے. تو الحمدللہ اس وقت میں اور میرا چھوٹا بھائی ہے ظہیر عباس، ہم مل کر اس وقت بلتستان کے ہمارے ساتھ 15 سے 20 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، جوان ایسے ہیں جن کو ہم نے وہاں پر برسر روزگار رکھا ہوا ہے. وہ اپنی ارننگ کرتے ہیں، باعزت طریقے سے روزگار وہاں سے حاصل کرتے ہیں. نہ صرف وہ روزگار حاصل کر رہے ہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ اسکلس بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو ابھی کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس یا جوان، ان کو ہم انیشیل ٹریننگ بھی فری دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آن لائن کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اور اس وقت نیکسٹ میڈیا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، انفلوئنسر کولیبریشن کرتے ہیں، سوشل میڈیا مینجمنٹ کی سہولیات ہے، ویڈیوگرافی ہے، فوٹوگرافی سمیت مختلف ڈیجیٹل سروسز جو ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ساتھ ساتھ ہم اپنے علاقے کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم مختلف کورسز کا بھی اجرا کرتے ہیں. کچھ فری کورسز بھی ہوتے ہیں، کچھ پیڈ کورسز بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی ہمارا پروگرام ہے، جس میں ہمارا مقصد یہ کہ ہمارے جوانوں کو ڈیجیٹلی لٹریٹ کیا جائے، نئے اسکلس ان کو سکھائے جائے. اور مختلف یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے. اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ کا اب تک کے جتنے بھی کام کر رہا ہے، اور آگے کے لیے بھی ہم دعاگو بھی ہوں. تو اسی کے علاوہ آپ یوتھ کے لیے، جو ویورز کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی مبشر بھائی، آپ کی محبت ہے، یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے اتنا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ملٹیپل آپ ٹاسک کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز ہے کہ جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس طرح کی محرومیوں کا ہم شکار ہے، تو اس میں ایک جوان کے اوپر ذمہ داریاں زائد عائد ہوتی ہے دوسرے علاقوں کی نسبت. تو اس ذمہ داریوں کا جب ہم احساس کرتے ہیں تو ہمیں خود لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے. جس طرح شاعر کہتے ہیں کہ میرے بدن کی کفالت کا بوجھ ہے مجھ پر، سو کام کرتا ہوں خود کو مشین کرتے ہوئے. تو آج کے دور میں چونکہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، یعنی پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کی رسائی نہیں ہوتی تھی بہت ساری چیزوں کے تک، تو آج کے دور میں رسائی ہے. آپ اگر آج کسی فیلڈ میں تو آپ کسی دوسرے فیلڈ کو ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈیجیٹل ٹولز ہے، تو ان میں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، اپنے علاقے کے حوالے سے بھی اور اپنی ذات کی حد تک بھی. تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں.
اپنے علاقے میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ اچھا اثر یہاں دنیا میں چھوڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہمارے جوانوں کو کیا پیغام دے, تو جوانوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے, جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے, یہ بہت معتبر ہے, یہ بہت عظیم ہے. اس کی انفرادیت کو اگر ہم جس دن سمجھیں گے, اس علاقے کی عظمت کو ہم جس دن سمجھیں گے, تو ہم کسی کمتر چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنے آپ کو بھی بلندیوں پر لے کے جائیں گے اور اپنے علاقے کو بھی بلندیوں پر لے کے جائیں گے. تو اپنے آپ کو سمجھنا, اپنی سوسائٹی کی عظمت کو سمجھنا اور اپنی ذات کی عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تارا روڈ نیئر پبلک اسکول اینڈ کالج سکردو کے مکمل ہی فرنٹ سائڈ پہ ہی ہے, تو آپ یہاں پہ ان کی اکیڈمی کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور